اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ناظرہ کی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے رہنما اصول بیان کریں گے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے بہت آسان سے آسان طریقے سے آپ کے سامنے یہ سب کچھ، یہ جو اصول ہیں بیان کیے جائیں۔ سامعین، میرے سامنے جو اصول لکھے ہوئے ہیں، جو میں نے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، یہی اصول آپ کے سامنے پیش کروں گا، شیئر کروں گا۔ بہت مفید اصول ہیں، کیونکہ ان اصول سے شیدان تعلیم قرآن کریم نورانی قاعدہ تعلیم قرآن کے لیے ماہرین فن کی نظر میں نہایت جامع اور بابرکت ثابت ہوا ہے۔ سامعین، اگر بچے کی عمر، ذہن اور فرصت کے لحاظ سے سبق کی مقدار کم و بیش رکھی جائے، بچہ کی ابتدائی تعلیم اگر خراب رہی اور استعداد اچھی نہ ہوئی تو اس کا آگے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سامعین، بچہ بے اصولی کی وجہ سے بد شوق نہ ہونے پائے، بلکہ اصول ہونے چاہیے پڑھائی کی وجہ سے۔ تعلیم کے وقت میں کوئی دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بچوں میں انتشار اور بد شوقی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے یہ چند اصول ہیں۔ نمبر 1، ہر مدرسہ میں 1 یا 2 استاد ایسے رکھے جائیں جو بالکل چھوٹے طلباء و طالبات کو مفردات، مرکبات، حرکات اور تنوین کی خوب مشق کریں، پھر ان کو شعبہ ناظرہ میں منتقل کر دیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ان طلباء و طالبات کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ بہت زبردست اصول ہے۔ نمبر 2، استاذ پابندی وقت کے ساتھ ساتھ طلباء سے درسگاہ میں حاضر ہو کر طلباء کو وقت پر حاضری کی تاکید کریں۔ سامعین، نمبر 3، نورانی قاعدہ پڑھاتے وقت طلباء و طالبات کو حروف مفردات و مرکبات، حرکات ثلاثہ کی خوب ادائیگی سے مشق کرائیں۔ نمبر 4، نورانی قاعدہ سے کچھ ضروری قواعد اور مخارج طالب علم کو ضرور یاد کرا دیے جائیں۔ اس کے لیے تجربہ کار اساتذہ کے انداز کو اختیار کیا جائے۔ نمبر 5، ناظرہ پڑھاتے وقت قواعد و مخارج کی اجراء پر خاص توجہ دی جائے۔ ادائیگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کا انداز اور لب و لہجہ کو بھی جذب
اور خوبصورت بنانے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ سامعین، اور جب تک طالب علم رواں پڑھنے اور قواعد و مخارج کے مطابق ادائیگی پر قادر نہ ہو جائے، حفظ نہ شروع کرایا جائے، نیز قرآن پاک کی تکمیل کا اہتمام کیا جائے۔ اگر کوئی طالب علم 5، 10 یا مثلا 15 پارے پڑھنے کے بعد صحیح طور پر ادائیگی پر قدرت حاصل کر لے تو سبق کی مقدار بڑھا کر ناظرہ قرآن مکمل کرا کر درجہ حفظ میں منتقل کیا جائے۔ سامعین، نمبر 6 اصول یہ ہے، نورانی قاعدہ مکمل ہونے کے بعد اما پاروں کو بھی ہجا اور رواں سے پڑھایا جائے، یعنی ہجوں کے ساتھ اور رواں کے ساتھ دونوں طریقوں سے پڑھایا جائے۔ جس طرح سے نورانی قاعدہ پڑھایا جائے، ناظرے کا سبق پارہ اور آموختہ پارہ بھی سنایا جائے۔ نمبر 7، حتی الامکان طالب علم کو بہت زیادہ مارنے سے پرہیز کیا جائے اور یاد نہ کرنے کی صورت میں ضرب شدید کی بجائے حسن تدبیر سے اس کو منہ سے پڑھنے پر آمادہ کیا جائے، پیار سے سمجھایا جائے، ڈانٹ ڈپٹ کی جائے یا سرپرست سے شکایت کرنے کی دھمکی دی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ سامعین، آخری اصول یہ ہے، نماز، کلمات، دعائیں، حدیث اور عقائد یاد کرنے کے علاوہ اردو پڑھنا لکھنا، نقل و املا بھی اہتمام سے روانہ کرایا جائے، کیونکہ یہ چیزیں بھی ہر ایک کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ سامعین، یہ تھے ناظرہ پڑھانے کے اصول۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حفظ کی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے جو اصول ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔